السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے آئیے نماز سیکھنے سکھانے کے اس جو بیان ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، بار بار سنیں اور اسے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور اپنی نماز درست فرما لیں۔ نماز کے اذکار میں سے آج ہم ترجمے کے ساتھ ثنا یاد کریں گے اور اس میں جو عوامی غلطیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے قرآن پاک میں سے کچھ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون، آیت نمبر 9۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ یعنی پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو یعنی چھوڑنے والے کو ان چار فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ آگے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا، تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا رکوع میں جاتے ہیں، بس ایسے
झुके और फिर सीधे भी नहीं होते, कमर सीधी नहीं करते और फ़ौरन फिर सजदे में चले जाते हैं। और ये लोग वज़ू भी करते हैं, वज़ू वाली मुशक्क़त भी उठाते हैं, तैयारी भी करते हैं नमाज की, मस्जिद भी पहुंचते हैं, लेकिन नमाज इत्मीनान से नहीं पढ़ते, दुरुस्त तरीक़े से नहीं पढ़ते और जल्दबाजी में ये नमाज के चोर ठहरते हैं। और नमाज में कमी करना यानी चोरी करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है कि इस पर सज़ा मिलेगी अगर नमाज कबूल ना हुई। एक माल का चोर होता है कि वो अगर माल चुराता है तो उसे सज़ा मिलती है, लेकिन उस माल से वो नफ़ा भी हासिल करता है। इस तरह एक नमाज का चोर है कि नमाज में जो वो चीज़ें कम अदा करता है या दुरुस्त अदा नहीं करता, नमाज का चोर सज़ा पूरी पाएगा और इसे नफ़ा कोई भी हासिल नहीं हो रहा। लिहाजा नमाज को तवज्जो के साथ, इखलास के साथ, खूब इज्ज़ो नियाज़ के साथ, आज्ज़ी व इनकसारी के साथ अदा करना चाहिए, इत्मीनान के साथ अदा करना चाहिए। नमाज के हर रुकन में जब तक इत्मीनान क़ल्ब हासिल ना हो, समझ लें कि आपकी नमाज कामिल नहीं है। जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, सना पढ़ते हैं, तो सना आपकी ज़ुबान से अरबी के अल्फाज अदा हो रहे हों और दिल जो है वो आपका दिल व दिमाग जो है वो आपका इस आप जो पढ़ रहे हैं सना, इसके मफ़हूम में खो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। गोया कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो इस तरह यानी मुतवज्जे होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज की जो है वो बरकतें भी हासिल होंगी, इसका फैज़ भी मिलेगा इंशाअल्लाह, दुआएं भी मुस्तजाब होंगी आपकी इंशाअल्लाह। तो आइए आज सना याद करते हैं। नमाज के अज़कार में से आज हम सना याद करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, मेरे साथ दोहराएं। सुबहाना ना पढ़ें, भा भे, बा और दो आँखों वाली हा, भे, सुबहाना, सुबहाना, सुबहाना ना पढ़ें, सुबहाना नहीं है अरबी में, भे है ही नहीं अरबी में, और इस तरह पढ़ेंगे तलफ़ुज़ गलत तो माना गलत होने की सूरत में बाज़ सूरतों में तो कलमा कुफ्र भी हो जाता है और बाज़ सूरतों में माना फ़ासिद होने की वजह से नमाज भी फ़ासिद हो जाती है, टूट जाती है, तो बंदे को पता ही नहीं चलता और वो गलत नमाज के अंदर गलत अल्फाज अदा करके अपनी नमाज तोड़ बैठता है। तो दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा, 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 सुब्हानकल्लाहुम्मा। अवामी गलती सुब्हानकल्लाहुम्मा, तो ये सुब्हानकल्लाह अवाम में बहुत गलती पाई जाती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इससे नमाज नहीं होगी। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा नहीं है, सुब्हानकल्लाहुम्मा, 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 पाक है तू ए अल्लाह। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, हा हल्के दरमियान से अदा करें, हुरूफ हलक़िया में से है। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, मश्क कीजिए। व तबारक अस्मुका, ता पर आपको तशदीद नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही तो वत्तबारक अस्मुका नहीं पढ़िएगा, वत्तबारक अस्मुका। अवामी गलती, अवाम में यह गलती अक्सर पाई जाती है कि वो वत्तबारक अस्मुका पढ़ते हैं, बा के साथ अलिफ भी नहीं अदा करते और ता पर भी तशदीद लाकर इसे मुशद्दद कर देते हैं, वत्तबारक अस्मुका पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये गलत है, वत्तबारक अस्मुका नहीं है। क्या है दुरुस्त? लफ्ज़ आपके सामने है,
زبانی یا خود میں آپ کو فیس ٹو فیس سامنے آ کر بیٹھتا اور یاد کرواتا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اس لیے میں نے بہتر جانا کہ میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. اسی لیے میری تقریباً ہر ویڈیو آپ کو تقریباً ایسی ہی ملے گی. کوشش یہی رہتی ہے کہ جو آپ کو سیکھنا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے, وہ آپ کو نظر آنا چاہیے, تاکہ آپ کے سیکھنے میں سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو دیکھیں تا پر کوئی تشدید نہیں ہے, شد وغیرہ, تو اس کو آپ نرمی سے ادا کیجئے. وَتَبَا با الف زبر با, اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. با وَتَبَا 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 وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نرمی کے ساتھ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, میرے ساتھ دہرائیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَبِحَمْدِكَ, میں تیری حمد کرتا ہوں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, تیرا نام برکت والا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, عوامی غلطی, وَتَعَالَى جَدُّكَ, تو یہ وَتَعَالَى نہیں ہے. تا پر آپ کو کہیں بھی تشدید نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے. تا پر شد تشدید نہیں, تا مشدد نہیں ہے, تو اس کو نرمی سے ادا کریں, وَتَعَالَى نہ کریں. ٹھیک ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ, لام کو بھی کھڑا نہیں کیا جاتا, عوامی غلطی یہ بھی ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ, تو لام کو کھڑا کرنا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى, جیسے تعالی ہم کہتے ہیں نا, تعالی جدُّكَ. اچھا, بعض لوگ گفتگو میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ, تو تعالیٰ نہیں ہے یہ تعالیٰ نہیں ہے. تعالیٰ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, عین کے ساتھ تعالیٰ. اگر آپ تعالیٰ کا مخارج, یہ مخرج آپ درست ادا نہیں کر سکتے مخارج, تو پھر آپ کو تعالیٰ کہنے کے بجائے اللہ پاک, اللہ کریم, اللہ عز و جل, یا اللہ رب العزت, یا اللہ جل جلالہ, تو اس طرح کہنا چاہیے. تعالیٰ کا اگر درست آپ ادائیگی نہیں کر سکتے تلفظ کی, تو پھر اسے نہ کہا کریں. اگر کہیں تو پھر درست کہا کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَتَعَالَى جَدُّكَ, یاد کیجئے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى 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 جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر سے دوہرا لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, ترجمے کے ساتھ اسے آپ نے یاد کرنا ہے. سنانا چاہے تو واٹس ایپ پر ہمیں آپ آ کر سنا سکتے ہیں. مزید آپ کے جو تلفظ کی غلطیاں ہوں گی اسے درست کرنے کی صحیح یعنی کوشش کی جائے گی. واٹس ایپ ہمارا 030678649192 ہے, یعنی 0306784192, یعنی 030678649192 واٹس ایپ. مسڈ کال اور کال کرنے سے پرہیز کریں, صرف واٹس ایپ میسج کیا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.
تجوید کورس، نماز کورس، فرض علوم کورس فی سبیل اللہ پڑھانے کی سعی کر رہا ہوں۔ کوئی فیس یا معاوضہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ خدا را اپنی نمازیں درست کر لیجئے، تلفظ درست فرما لیجئے، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور پھر نیکسٹ بنائیں گے سورہ اخلاص کے ساتھ ایک دو اور سورہ بھی یاد کروانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کے دیگر اذکار کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز مل جائیں گی اس چینل سے۔ انشاءاللہ اسے سبسکرائب بھی کریں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں فرمایا تو کر لیجئے، اور دوسرے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کیجئے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور اسے خوب دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مشق کر کے پریکٹس کر کے ان کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ کریم آپ سب سے راضی رہے، دونوں جہاں کی برکتوں اور بھلائیوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے، آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے، نماز کی اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔